بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ یہ پروگرام سردیوں میں 10 بجے شروع ہو جائے گا۔ محمد زین صاحب کو ایک ایمرجنسی میں کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا پڑ گیا، اس کی وجہ سے انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وعدے کے مطابق آئندہ سال میں پہلی جمعرات جو آئے گی اس میں وقت پر انشاءاللہ شروع کریں۔ 2020 رخصت ہو رہا ہے، ہمارا یہ پروگرام 2 سال میں ہوگا، یعنی 2020 میں شروع ہوا ہے اور 2021 میں یہ پورا ہوگا۔ گزرا ہوا سال آپ کے سامنے کورونا وائرس نے دنیا میں کیا تہلکہ مچایا، کیا کچھ ہوا، ایک لمبی فہرست ہے، صرف اسی کو دہراؤں پورا پروگرام اسی پر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں تشریف لے گئیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش اور پتہ نہیں دنیا بھر میں علماء اہل سنت مشائخ کی ایک بڑی تعداد تشریف لے گئی، ان سے ہم محروم ہو گئے۔ کتنے لوگوں کو مالی طور پر کیا کیا دشواریاں آئیں، کتنے چلے گئے، کتنے لوگ گھروں میں محصور ہوئے، کتنے لوگوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالی معاف فرمائے اور آنے والا سال خوشحالی کا، خیر و برکت کا سال بنائے۔ آپ لوگوں سے بھی دعائیں چاہتے ہیں، کوئی کوتاہی ہوئی ہے معافی چاہتے ہیں، آئندہ کے لیے خیر۔ اللہ تعالی آنے والا سال پوری ملت اسلامیہ کے لیے مبارک، باعث برکت اور خیر والا بنائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس اور جو پچھلی نشست میں کچھ سوالات جو رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب ایک سوال کہ ابھی نیو ایئر نائٹ کے نام سے ابھی جو ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اس میں سائلنسر نکال کر جو بائک چلائی جاتی ہیں اور جو طریقہ عرف میں رائج ہے ہمارے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آتش بازی اور ناچ گانا سڑکوں پہ اور نامحرم مرد و زن کا اختلاط، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، ہجری قمری تقویم چاند کے حساب سے قرآن میں اور دین میں وہی ہے۔
یہ عیسوی تقویم کہلاتی ہے، جس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، میلادی بھی کہتے ہیں اس کو۔ حضرت عیسیٰ سے اس کو نسبت علیہ السلام۔ جب استقبال اور آغاز خرافات سے ہوگا، غلط طریقوں سے ہوگا، تو پھر کیا امید کی جائے گی؟ مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کے کرتے ہیں، دعاؤں سے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات سے کرتے ہیں، نیکی سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ نوجوانی یقیناً ایسی عمر ہوتی ہے جس میں نصیحت پر اثر نہیں کرتی، اکثر پر ان سے کہا جائے یہ ان کی عمر کا ہے، وہ اس بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے لوگوں کی اذیت کا سامان بنتے ہیں۔ شاہراہیں بند ہوں گی، آپ کہیں گے کہ اور موقعوں پر بھی تو ہوتی ہیں، کسی خیر کے لیے بند ہو تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو باتیں کی ہیں ذہن صاحب نے، اب آتش بازی ہے یا فائرنگ ہے یا یہ کہ ساحلوں پہ پہنچ کر رقص کرنا، یہ وہ باتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ خوشی کی ہے، خوشی کے طریقے بھی بتائے گئے، جائز خوشی کی جائے۔ یہ جب سے یہ ہمارے ہاں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی بہتات ہوئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے، اس کے بعد سے بہت سی چیزیں لوگوں نے غلط اپنا لی ہیں دوسروں کی دیکھ کر۔ ہمارے یہ طور طریقے نہیں ہیں، اسی لیے مساجد میں اب 12 بجے رات کو اذان کہی جانے لگی ہے۔ تلاوت قرآن سے آغاز کیجئے، نئے سال کا دعاؤں سے کیجئے، اچھے کلمات سے کیجئے۔ اب چونکہ وہ سورج غروب ہو گیا 2020 کا، اب 2021 کا سورج طلوع ہوگا تو فجر کی نماز پڑھ کے کیجئے، اس وقت دعائیں کیجئے، لیکن ساری رات جو کچھ ہوگا، حالانکہ جس دنیا میں بہت زیادہ، میں گزشتہ برس آج کی رات مدینہ منورہ میں تھا، 31 دسمبر 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کو مدینہ منورہ، تو مجھے مسجد نبوی میں دعا کرنے کا موقع ملا پوری امت کے لیے، میں نے وہاں سے آغاز کیا تھا۔ اس سال فلائٹیں بند ہیں، ورنہ میں تیار تھا جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جلد حاضری نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا، ایک پروگرام کے بعد جب وہاں سے نکلے تو معلوم ہوا کہ جی 12 بج گئے، تو مجھے انہوں نے بتایا، ہم نے راستے میں گاڑی میں جب 12 بجے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں کی۔ بتایا گیا کہ اس ایک رات میں سال بھر کے برابر، یعنی پورے سال میں جتنی شراب پی جاتی ہے اس ایک رات میں پی جاتی ہے، اور کیا طوفان بدتمیزی، ہلا گلا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کورونا وائرس سے آپ گزرے ہیں ابھی تک، اب اس کی دوسری لہر جو نکالی گئی ہے وہ اور زیادہ خطرناک بتائی جاتی ہے، اس سے گزرے ہیں ہم، اس کے باوجود پھر وہی حرکتیں کریں تو پھر ہم ان بلاؤں وباؤں کا ہی شکار ہوں گے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ملے، اس طرح کی وبائیں ہمارے درمیان نہ آئیں اور ہم ایک دوسرے کی اذیت کا سامان نہ بنیں، تو پھر ہمیں اپنے ان غلط کاموں پر ذرا نظر ڈالنی ہوگی اور ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کرے وہ تمام نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں، نکلیں بے پرواہ ہو کر، بے پردہ ہو کر اور غلط حرکتیں کریں۔ کتنی بری بات ہے، لڑکے کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم کوئی اچھا نہیں کہہ رہے، لیکن لڑکیاں بھی کریں تو پھر اور زیادہ مسئلہ۔ مسلمان خاتون ہو یا مسلمان مرد، حیا ہمارا زیور ہے، ہم نے وہی ختم کر دیا تو پھر کیا رہ جائے گا۔ کوشش کیجئے
کہ ان حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے، آج تو شاید کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں پابندی ہے، مگر ہم کورونا سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ کورونا لگنے کے چانسز ہیں نہیں ہیں، 1% ہیں، 10%، موت کے تو 100% ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے۔ میری گزارش یہی ہوگی، ماں باپ بھی بچوں کو تلقین کریں، اور وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور نئے سال کا آغاز نیکی اور بھلائی سے کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا پہلا سوال مشتاق احمد حسینی صاحب کا، کہ کیا کسی بدعقیدہ کے پیچھے اگر مجبوری میں نماز پڑھ لی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ مسئلہ جان لیجئے کہ بد عقیدہ، بد برے کو کہتے ہیں نا، جس کے عقیدے برے ہیں، کیا اس شخص کی نماز ہو رہی ہے؟ اگر اس کا عقیدہ واقعی برا اور غلط ہے تو اس کی تو نماز قائم ہی نہیں ہو رہی، تو اس کے ساتھ نماز کو وابستہ کرنے کا کیا مطلب؟ اور پھر جان بوجھ کر، اور اگر عقیدہ کفر و ایمان کی حد تک پہنچا ہو تو اور زیادہ مسئلہ پھر آپ پر تو تجدید ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہو جائے گا، رینیو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو ہم خیال رکھیں اس بارے میں۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے، جب پتہ ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا عقیدہ اس حد تک گیا ہو، یا یہ کہ وہ کسی کافر یا مرتد یا کسی گستاخ کی حمایت کر رہا ہے، اور آپ اس کو امام بنانا جب کہیں گے پیچھے اس امام کے، تو آپ نے اپنی نماز اس سے جوڑی، تو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ تو آپ کو خود غور کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تھا، ہو گئی تو آپ توبہ کریں گے اور نماز دہرائیں گے، لیکن جان بوجھ کے کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ۔ اب اس کے عقیدے کی حد معلوم ہو تو آپ پر تجدید ایمان ضروری ہوگی۔ اگلا سوال اسرار شیخ صاحب کا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی فضیلت بیان کر دیجیے، اور اسے کب کب پڑھنا زیادہ فضیلت رکھے گا روزمرہ کی زندگی میں۔ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر سورت تک، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں عطا کی۔ اس میں جبریل بھی درمیان میں نہیں تھے، یہ خاص عطا ہوئی ہیں معراج میں۔ تو قرآن کی ایک ایک لفظ کی فضیلت بہت ہے، بعض آیات کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ پورا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، بے مثل ہے، بے مثال۔ تو آپ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ اگر دعا سے پہلے یا ویسے اس کو پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے نام اور یہ 2 آیتیں کسی ایک وقت اگر روزانہ پڑھ لی جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اگلا سوال ملک مبشر شجاع آبادی کا ہے کہ میری شادی کو 5 سال گزر گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، شریعت اسلامیہ نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، کہیں دعا اور کہیں دوا۔ دوا بھی اللہ نے بنائی ہے، دعا بھی اللہ نے تعلیم کی ہے۔ آپ کی کیا وجہ ہے؟ کوئی میڈیکلی پرابلم ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے۔ دونوں میں سے اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ علاج بھی کیا جائے گا، دعا بھی کی جائے گی۔ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین ایک آیت، اور دوسری رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دوسری آیت۔ ان دونوں کو کثرت سے میاں بیوی روز پڑھیں۔ یا خلاق یا مصور اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یا خلاق یا مصور، یہ کثرت سے پڑھیں۔
مرد حضرات جو ہیں وہ دیسی انڈے، مرغی کے دیسی انڈے وہ ہفتے میں کم از کم 3-4 استعمال کریں۔ خاتون کو کہیں کہ 3 کھجوریں روز کھائیں۔ آکسیجن باڈی میں لانے کے لیے ایسی ایکسرسائز کہ آپ کی باڈی میں آکسیجن کا گزر ہو۔ ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ آکسیجن ہمارے اندر پوری طرح نہیں ہوتی ہے، تو آکسیجن کا کوئی چھوٹی ایکسرسائز کہ پوری باڈی میں آکسیجن جو ہے وہ اس کا دورہ ہو جائے، تو یہ آپ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، لیکن میڈیکلی اگر کوئی پرابلم ہو تو دوا بھی کیجیے۔ اگلا سوال ابرار احمد صاحب کا ہے کہ ہمارے گھر کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عورت کے سر پہ سے دوپٹہ اتر جائے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو اور لہٰذا 4 دیواری میں اکیلی عورت کے سر سے بھی دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، فرشتے تو آپ کا یہ کہنا، لیکن وہ عورت جو غیر محرم کے سامنے ننگے سر جائے وہ بالکل غلط ہے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی افراد ایسے ہیں جو محرم نہیں ہیں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، محرم تو وہ ہوتے ہیں نا جن سے کبھی نکاح نہ ہو سکے، اب شوہر کے علاوہ آپ کے جتنے ہیں، اب ان میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے غیر محرم، تو ان کے سامنے ننگے سر رہنا بے برکتی بھی ہے، اور اس عورت کے لیے بھی، ماحول کے لیے بھی۔ لیکن یہ کہنا کہ جی گھر میں 4 دیواری میں عورت ہے اور اس کا سر ننگا ہے، اکیلی ہے، اور اس میں فرشتے نہیں آتے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے ناپاکی کو، بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، تو بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن یہ غلط باتوں کو رواج نہیں دینا ہے۔ اگلا سوال عمیر صاحب کا ہے کہ یہ جو کفریہ کلمات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کو اوپر والا کہنا کفر ہے اور دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، یا ایسے دیگر چند جملے بتائے جاتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کیا اسے بولنے والا واقعتاً کافر ہو جاتا ہے اور وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم ہونے کے باوجود ہمیں استغفار کی، توبہ کی عادت نہیں رہی۔ توبہ توبہ تو کہہ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جس طرح توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے معنی غلطی سے نیکی اور حقیقت کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، پرانی غلطی پہ شرمندہ ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے، نافرمانی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف لفظی توبہ ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ کلمات جو واقعی کفریہ ہیں ان کو ادا کرنا، ایک ہوتا ہے بھول چوک، تو اس پہ توبہ ہے۔ جان بوجھ کر ادا کرنے پر آپ پر حکم لگے گا، اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح، تجدید کے معنی تازہ کرنا، پھر اس کو آپ نے دوبارہ۔ تو یاد رہے کچھ کلمات، مثلاً توہین ہو رہی ہے دین کی، بیوی شوہر کی داڑھی جو اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھی، اس کے لیے غلط لفظ کہہ دینا، تو یہ توہین ہوئی اللہ کے حکم کی، نبی کی سنت کی۔ قرآن کی بات کسی نے سنائی، رکھو اپنا قرآن اپنے پاس، رکھو اپنی حدیث، یہ توہین کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو بعض کلمات پر واقعی ایمان سے آپ نکل جاتے ہیں، بعض جو آپ کو علم ہے اور آپ نے کہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ سخت ہے، لیکن بھول چوک میں توبہ کرنی چاہیے فوراً، اور احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ بہت سے لفظ آپ منہ سے دوسروں کے سامنے نہیں نکالتے کہ جی یہ فحش لفظ ہوں گے، ولگر ہوں گے، دوسرے کو برے لگیں گے، یا میرے بارے میں کوئی کیا خیال کرے گا۔ تو آپ بندوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ایمان کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ تو احتیاط، زبان جو ہے یہ سب سے زیادہ آفتیں لانے والی، اس کو اگر قابو نہ رکھا جائے، اس میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔
غلط لفظ نکل جائیں، گالی نکل جائے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ سے آپ کافر ہو جائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کون سا کام، کون سی بات مجھے ایمان سے نکال دے گی، تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اتنے شدید فتوے بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس نے بھول چوک میں کہا ہے، جان بوجھ کر کہا ہے، دونوں کا حکم الگ۔ بھول چوک میں فوراً تو توبہ کرے، جان بوجھ کر بھی کہا تب بھی توبہ کرنی ہوگی، لیکن وہ حکم لگ جائے گا، پھر اس کو تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی۔ اگلا سوال نعمان قادری صاحب کا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے تھے، اور کربلا میں حضرت قاسم کی شہادت ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ امام حسن کے اور بیٹے کیوں نہیں شامل ہوئے تھے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ نے شاید پڑھا نہیں، سنا نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے کربلا میں تھے۔ ان میں سے حضرت قاسم کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، وہ ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر۔ حضرت امام حسن کے بیٹے وہ بھی شامل تھے، 4 بیٹے تھے، اور ان کے ٹوٹل کتنی اولاد ہے؟ چونکہ امام حسن کا بہت زیادہ ذکر نہیں، کیونکہ سلسلہ چلا، حضرت امام حسن نے چونکہ خلافت قربان کر دی تھی، جو آپ کہتے ہیں منصب کہنے یا حکومت قربان کر دی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی، تو پھر یہ سلسلہ حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد میں چلا، تو ان کا ذکر زیادہ محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد کا ذکر تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کے ڈائریکٹ اولاد کا ذکر تو ہے، لیکن آگے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور امام مہدی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت قاسم، ان کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم سمیت 4 شہید ہوئے تھے۔ اہل سنت کی محافل میں ان 4 کا نام بھی لیا جاتا ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کی، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا، 4 کے نام، 4 کا ذکر موجود ہے۔ اگلا سوال حیدرآباد سے ایمن انصاری صاحبہ کا ہے، کیا نبیوں کے علاوہ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کسی اور کو کہنا جائز ہے، جیسے مولا علی پاک کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اور نا ضمیر جمع کی، ہم سب پر۔ تو جب ہم اپنے آپ پر سلام بھیج رہے ہیں تو ان مقدس ہستیوں پہ سلام کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اگر حضرت علی کو کوئی علیہ السلام یا امام حسین کو علیہ السلام کہہ لے، غلط نہیں ہے، لیکن صلات کا لفظ جو ہے، درود کا لفظ، وہ اتباع میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے، پھر جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، یہ علی ہو گیا، اب اس کی اتباع ہو گئی، یعنی نبی کی تباع میں صلات کا لفظ، یعنی علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے لیے، علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں، یا سلام اللہ علیہ، کہ ان پر اللہ کا سلام ہو، اس کی روایات بھی موجود ہے، کہا جا سکتا ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن میں نے بتا دیا صلات یعنی درود نبی کی اتباع میں۔ جیسے میں نام لوں حضرت سیدہ کائنات کا، تو میں کہوں صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہا وعلیہا، تو پہلے نبی پاک پر بھیجا، پھر ان کی اتباع میں ان کی شہزادی پر بھیجا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن وہ جو آپ نے سوال کیا اس کا میں نے جواب دے دیا۔ اگلا سوال ساجدہ ارشد صاحبہ کا ہے کہ بری نظر کی کیا حقیقت ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سوال ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکے ہیں۔ نظر لگتی ہے،
نظر اچھی بھی، ہم جیسے کہتے ہیں جی نظر کرم ہو جائے تو اچھی نظر، اور اسی طرح نظر بد یا بدبین برا دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور ہمیں یہ بہت زیادہ آئینہ میرر گلاس نہیں دیکھنا چاہیے. بہت زیادہ جو دیکھتے ہیں تو اندر کبھی کبھی کچھ غلط خیالات یا تکبر کی کوئی باتیں ہو جاتی ہیں. تو خیال رہے نظر لگتی ہے تو نظر لگنے کا توڑ ہے. یہ قرآن کے آخری 2 قل جن کو معوذتین کہتے ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا کہ یہ آیت 3 مرتبہ پڑھی جائے تو بھی نظر ختم ہو جاتی ہے. ان کا نام آیا، آج ان کا یوم ولادت تھا چاند کے حساب سے. سیدنا امام زین العابدین کا 38 ہجری میں ان کا جو ذکر کیا جاتا ہے، بڑی شان والے وہ امام عالی مقام کے فرزند. تو انہوں نے یہ بتایا نظر بد کا علاج، کچھ لوگ وہ مرچیں وغیرہ وہ کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے، لیکن یہ پڑھا جائے تو نظر دور ہو جاتی ہے، نظر لگتی ہے، یہ بات درست ہے. اگلا سوال اعظم صاحب کا ہے، کیا لاہور شریف پڑھنے کا شریعت میں کوئی خاص طریقہ اور تعداد مقرر ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. اس کو جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی بھی کہا گیا. کثرت سے پڑھنا چاہیے آپ کو. ہم لوگ آج کل کسی کے سامنے پڑھ دیں، وہ کہتا ہے دیکھو مجھ پہ لاہور پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا تو لازمی. اگر العلی العظیم آگے لگا لیں اور اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر ہو جائے تو کوشش کریں جب کبھی ویسے بھی خالی ہوں. اور اس کو پڑھنے سے ہر قسم کی بلائیں، شیطان بھاگ جاتا ہے تو پھر بندش اور دوسری بلائیں کیا ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، اور یہ لا حول بھی ہے، تو بہت اچھا ہے. ہم لوگ ضرورت پہ پڑھتے ہیں، ہمیں ویسے بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت ثواب ہوتا ہے. اگلا سوال مشتاق احمد صاحب کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور ان کے ایک سچے امتی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تشریف آوری، ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کو ہدایت کے لیے. وہ ہادی بن کر آئے پوری کائنات کے لیے. وہ معلم اخلاق حسنہ، خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو ان کا مقصد ہمیں انسانیت کی خوبیوں سے سرفراز کرنا تھا. انہوں نے ہماری ہدایت کی، دینی رہنمائی، روحانی تربیت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہماری بھلائی کے لیے، کائنات میں سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، ایک رب کی عبادت کے لیے، شرک و کفر اور برائیوں کو مٹانے کے لیے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ہدایت کے ساتھ بھیجا ان کو، اور یعنی دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پہ غالب آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ فرامین الہی لے کر آئے جن سے ہماری دنیا و آخرت سنورتی ہے، ہماری رہنمائی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. تو یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی میرا خیال، آپ نے سوال کیا تو میں نے اتنی باتیں کر دیں. معاف کیجیے گا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی نہ ہوتی. اللہ ہوتا مگر اللہ ہو کر ظاہر نہ ہوتا، تو ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو ان کی برکت سے ملا ہے. بے شک. اگلا سوال محمد حمزہ صاحب کا ہے، حجامہ کیا ہے اور اس کی شریعت میں کیا تعلیم ہے؟ یہ ایک طریقہ علاج ہے
آکسیجن جہاں نہیں پہنچ رہی تو نان آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہے آپ کا وہ اس سے نکل جاتا ہے، جو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ صحت مند رہیں، آپ ورزش کرتے رہیں، ایکٹیو رہیں، آپ متحرک رہیں، تو آپ کے جسم میں جو خون ہے وہ آپ کے توانائی میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو جب آپ تھوڑا سا کہتے ہیں نا لیزی ہو گئے، یا آپ نہیں پوری طرح اپنا وہ جو کر رہے خیال، تو پھر کچھ خون ہوتا ہے جس کو آکسیجن نہیں پہنچتی، تو وہ اس طریقہ علاج سے وہ خون نکل جاتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود علاج کروایا اور یہ سنت ہے، اور آج سائنس نے بھی مانا ہے کہ اس علاج سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، فائدے ہوتے ہیں، اور جو ماہرین کریں، بہت سے لوگ بغیر اس کے کرنے لگ گئے، ماہرین کو کرنا چاہیے، سمجھ کے کرنا چاہیے، یہ طریقہ علاج ہے اور بہت اچھا ہے۔ اگلا سوال حسین صاحب کا ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں کہ نجس جانور جیسے کہ خنزیر، الو اور کتا وغیرہ کو نجس کیوں بولا گیا ہے؟ یہاں تک کہ اس کو دیکھنے پر بھی گناہ ہے، تو وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھنے کو بھی گناہ کہا گیا؟ کو چھونا، لپٹانا، گودوں میں اٹھانا، یہ غلط ہے۔ جانور آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ خام خواہ اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پورے جسم کا ایک نظام ہے، سوچوں میں، خیالوں میں، پھر اس کا اثر خون میں، اور دوسرا تو وہ پھر آپ کے اندر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز کو دیکھیں تو وہ اچھائی کی طرف، غلط چیز کو دیکھیں تو دیکھنے میں وہ کفر یا گناہ کی وہ بات نہیں ہے، لیکن نجس کا مطلب پلید ہوتا ہے، اور ان کے اندر آپ کتنی بھی صفائی کر لیں، آپ جس کسی نے دنیا میں کہیں کوئی جانور پالا ہوا ہے اس کو کوئی الرجی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسما جس کو کہتے ہیں، دمہ کہہ دیتے ہیں، الرجی کہہ دیتے ہیں، کوئی اسکن پرابلم ضرور ہوتی ہے جو جانوروں کو اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں، لپٹاتے ہیں، کمروں میں پہنچے ہوئے ہیں، بستر پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو شریعت نے بتایا، جو اب بلی ہے جس کو حدیث شریف ہے کہ وہ متاع البیت، گھر کے سامان میں شامل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بستر پہ بھی لے جائیں، گودوں میں اٹھا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو طہارت کہا گیا، آپ کی بھلائی کے لیے۔ تو جو پلید جانور ہیں، ان پلید جانوروں کو لپٹانا یا ان کے ساتھ وہ سلوک جو آج کل لوگوں کا طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ باقی صرف دیکھنے پہ تو نہیں کہا کہ ہاں جان بوجھ کے صرف اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں یا اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، وہ غلط ہوگا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ صرف دیکھنے پہ بھی آپ پر وہ گناہ کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ذیشان قادری صاحب کا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مرتبہ ماہانہ ایام گزرنے تک اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو طلاق خود بخود ہو جاتی ہے؟ جی، اگر اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی نا، آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو طلاق کے معنی آزاد کرنے کے ہی ہے نا، کیونکہ آپ جب نکاح باندھنے کو کہتے ہیں، طلاق کھولنے کو کہتے ہیں، تو آپ نے اگر وہ رجوع نہیں کیا تو وہ اگر اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور آپ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو آپ دوبارہ نکاح پڑھا لیں اس سے ایک طلاق کے بعد۔ تو یہ بات اس طرح ہے، کیونکہ آپ نے اس میں رجوع نہیں کیا تو وہ آزاد ہو گئی۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا ہے کہ کیا آپ کی بیعت اوراد مشائخ کی تحریر پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ طریقہ کار عنایت فرما دیجیے۔ بیعت کرنا کوئی رسم نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ ایک شاید لوگوں نے اس کو ایک رسم سمجھ لیا۔ بیعت کے معنی بک جانا، مرید ہونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنا ارادہ ختم، اب اللہ تعالیٰ کی رضا اختیار کرنا، پیر صاحب جو بتائیں گے اس کے مطابق کرنا، کیونکہ ان کو اپنے مرشد، راہ دکھانے والا، رہنما، استاد مان لیا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، اصل میں دل سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے اور سچا ہو جائے تو وہ بھی
مرید ہونا ہوتا ہے. لیکن آپ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اللہ والے سے جو شریعت و سنت کا پابند صحیح العقیدہ ہو، آپ اسے کہہ دیں تو وہ ایک قول و قرار ہو جاتا ہے. گواہ ہوں یا نہ ہوں، آپ کا ایک اقرار ہو جاتا ہے، تو آپ کی ایک تسلی بھی اور ایک وابستگی بھی. لیکن کوئی دل سے اگر عقیدت رکھتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے تو اس کو فیض ملتا ہے. لیکن یہ ایک طریقہ جو بیعت کا ہے، ٹیلی فون پر بھی ہو جاتا ہے، خط لکھ کر بھی ہو جاتا ہے، پیغام کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تمام طریقے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں بہت گناہ گار ہوں. کسی اچھے اللہ والے نیک آدمی سے رابطہ کیجئے، اور اگر آپ کا دل مجھ پر مطمئن ہے تو میں نے منع نہیں کیا. اس اللہ تعالی ہو سکتا ہے کسی مرید کے صدقے مجھ پر کرم ہو جائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ہدایت دے دے، تو یہ رب تعالیٰ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین. عبداللہ خان صاحب کا سوال ہے کہ کوئی ایسا شخص جسے پوری طرح نماز آتی ہو لیکن اس کی کچھ شرائط معلوم نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ صحیح نماز پڑھانا، اس کو اتنا تو معلوم ہونا کہ کون سا عمل درست نہیں ہے اور وہ اس کا خیال رکھتا ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے. اتنا تو معلوم ہو. اور اگر یہ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا ہے کہ اگر کوئی ظہر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دوسری میں سورہ فلق، تیسری میں سورہ ناس پڑھے تو کیا چوتھی میں الف لام میم سے شروع کرنا ہوگا؟ جی، الف لام میم نہیں، درمیان میں بھی کوئی بات ترتیب خام خواہ نہیں بدلنی چاہیے. ایک ہوتا ہے بھولے سے ہو گئی اور ایک جان بوجھ کر بدلنا. تو اگر اس نے اس طرح کر لیا ہے تو اب وہ یہ کہ آخر کے بعد میں کہیں سے بھی ابتدا الف لام میم یا بعد میں کہیں سے بھی پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی. کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ہو گیا. لیکن جان بوجھ کر ترتیب بدلنا بہت اس کے لیے وعید ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. اگلا سوال زاہد احمد صاحب کا ہے کہ بینک میں کون سا اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے شریعت کے حساب سے؟ بینک کا مطلب اکاؤنٹ کھولنے پہ شریعت نہیں کچھ کہتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس میں سود کا پورا عمل دخل ہے. وہ اصل ہمارا مسئلہ سود کا ہے، اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک پتہ ہے کہ اکاؤنٹ کھولیں گے تو سود سے وابستہ ہوں گے، وہ بات بھی آٹومیٹیکلی سمجھ آتی ہے آپ کے کہنے کے مطابق. سود کی رقم اگر کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ کے پاس آتی ہے، کہا جاتا ہے نا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی ہے شاید، تو وہ شاید اداروں کے لیے یا دوسرا کھولا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں جتنے اکاؤنٹ، ان میں اگر کوئی سود ملتا ہے اس کو رقم سے، اپنی رقم سے الگ رکھیں. اتنا چیک کاٹ کے کسی خیراتی ادارے کو، کسی مدرسے کو، کسی اور طلباء کے خرچ کے لیے کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں آپ. لیکن یہ کہ بینکیں ہمارے ہاں جتنے بھی بینک ہیں الا ماشاء اللہ اسلامی بینکنگ کہلا کے بھی صرف لفظوں کا ہیر پھیر، میں معافی چاہتا ہوں، جو مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں اور آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ آپ جانیں. لیکن جو حال ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. تو بہتر ہے کہ آپ بچیں، لیکن ضرورت ہے تو کرنا پڑتا ہے. اس سے سود کی رقم کو الگ رکھیے. اگلا سوال اسلام آباد سے محمد طلحہ صاحب کا ہے. نیٹ فلکس یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ موویز اور ڈرامے وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. اس کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے کہ نیٹ فلکس پر ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام لیڈی آف ہیون ہے، اور اس میں توہین رسالت کی کوشش کی گئی ہے. اس کے حوالے سے میں نے بھی پڑھا تھا. اس میں یہ جو لیڈی آف ہیون کہا گیا ہے یہ معاذ اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ مووی بنائی گئی ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین کا پہلو ہے. تو اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا ہمیں اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے. اس حوالے سے مسلم امہ کو جو کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا.
میسج فلم آئی تھی، 10 کمینڈمنٹ آئی تھی، بین ہر آئی تھی، اس کے بارے میں بھی لوگ اس زمانے میں پوچھتے تھے، بلکہ 10 کمانڈمنٹ کے میرے خیال 2-3 ورژن آئے تھے، اس پر بھی اس وقت لوگوں نے سوال کیے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی شخص کو نبی کے روپ میں پیش کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ایران سے سنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی بنائی گئی تھی، مصر میں فوٹو چھپتے ہیں نبیوں کے، سلیبس میں ہیں، میرے پاس وہ میں سلیبس منگوائے تھے، تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ ادھر بہت سے علاقوں میں حضرت علی کی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین کی فرضی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ مل کر ہمیں ایک تو اس کو کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو ہمیں اسٹال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں سے خود دور ہوں گے تو ان کو لازمی بات ہے، جو بنایا ہے انہوں نے، ان کو فائنینشلی جب لاس ہوگا، معاشی طور پر نقصان ہوگا، تو وہ خود ہی بخود اس سے باز آئیں گے، ورنہ وہ آتے نہیں ہیں۔ جس طرح فرانس کے حوالے سے مسلمانوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو انہیں تارے نظر آ گئے، اندازہ ہو گیا۔ تو ہمیں مسئلہ نہیں پوچھنا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسی چیزوں کا، اس طرح کی جتنی ایپس ہیں یا جو بھی اس طرح کے ہمارے پاس سافٹ ویئر ہیں، ان کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے، یعنی ان کو نہیں لانا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں تو صحیح کیا ہے، تو آپ دیکھنے کے بھی مجرم ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کو کسی صحابی یا اہل بیت یا کسی مقدس ہستی کے روپ میں دکھایا جائے، میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی، اور پھر میں تصویر دیکھ لوں گا، وہ میرے ذہن میں بس جائے گی، جب بھی ان کا تصور آئے گا وہ تصویر سامنے آئے گی۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے مسلم امہ کو، پورے مل کر، کاش کہ ایسا ہو، لیکن مسلم امہ غیروں کے خلاف متحد نہیں ہوتی، اپنوں کے بارے میں ان کے بہت کچھ، اپنوں سے لڑنا ہو، کروڑوں اربوں روپے برباد کر لیں گے۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کو تو بہت آزادی ہے، مسلمانوں پہ ہی پابندیاں ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ ناموس رسالت کے لیے دھرنا دیا تھا، اسی پہ شیل گرائے گئے تھے نا۔ 126 دن کے دھرنے پہ تو کوئی شیل نہیں گرا تھا جہاں ناچ گانے ہو رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان کو معیوب بھی نہیں سمجھتے، یعنی برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو مجھے چیک کرنا ہے نا میں کتنا مسلمان ہوں، کیا واقعی میں ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں؟ اللہ کرے کہ ہم اس طرف دھیان دیں۔ ابھی تازہ رپورٹ کہ یونیورسٹی میں جو آخری سال جس کا ہو، یا جو یعنی ہائی لیول ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہفتے میں 3 دن آ جائے، تعلیم بھی لے لے، رہنمائی لے لے، نوٹس لے لے، جو بھی۔ لیکن مدارس بند، قرآن حدیث وہاں پہ بھی تو شعبہ حدیث ہے، شعبہ تفسیر ہے، وہ آخری سال ہوتا ہے، اور رجب شعبان میں اکثر ان کے وہ دور مکمل ہوتے ہیں، ان کو بند۔ تو مسلمانوں کو ہی تو آزادی نہیں ہے مسلمان ملک میں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں بہت سی پابندیاں، میں نے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، ایک رسالہ نکلتا تھا تحفظ اسلام، ان سے کہا گیا اسلام کا لفظ نکالو، خود مسلمان گورنمنٹ نے کہا تحفظ نام رکھ لو۔ تو یہاں آپ کی خود میرے فین پیج کو، میرے اکیڈمی کے پیج کو 2 مہینے کی پابندی لگائی گئی، ایک پوسٹ لگانے پر۔ مولانا رضوی صاحب کے حوالے سے پوسٹ لگائی، اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایڈمن صرف ایک رہ گیا، باقی سارے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ ننگی تصویر لگا لیں چل جائے گا، کسی اور کے خرافات لگائیں، واہیات چیزیں لگائیں، کوئی دین کی بات کرتے ہیں پابندی لگتی ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے۔ تو مجھے اپنے ایمانی تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور صحیح اس کے مطابق کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم کن کو ووٹ دیتے ہیں؟ ہم کن کے ساتھ، کن کو اسٹار کہتے ہیں اپنا؟ اسٹار تو ہمارے صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اہل بیت ہیں۔ ہم کن کو کہہ رہے ہیں؟ اب جب ناچ گانے والے یا کھلاڑیوں کو ہم نے، آپ دیکھیں نا کھیل پر اربوں روپیہ لگا دیں گے یہ، لیکن جب دین کی بات آئے گی کوئی اس میں فنڈ نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے۔
اب کتنے برسوں سے کراچی کچرے کی شکایت تھی، اب پنجاب میں شکایت ہو رہی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بارش ہو جائے تو برا حال ہوتا ہے۔ یہ ترجیحات، پریارٹیز کیا ہیں؟ کاش کہ ہم واقعی ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آمین۔ اگلا سوال حافظ طاہر ارشاد صاحب کا ہے کہ ایک خاتون نے طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کیا جبکہ اس کے اپنی بیٹیاں پہلے شوہر سے ہیں اور موجودہ شوہر کی پہلی بیوی جو کہ وفات پا گئی ہے اس سے بیٹے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا یہ خاتون اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے موجودہ شوہر کے بیٹے جو کہ اس کا سوتیلا بیٹا ہے اس سے کرا سکتی ہے؟ ایسے سوال آپ نے کیے ہیں، یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ میڈیا پہ کیوں کرتے ہیں یہ سوال۔ اس میں کچھ جزئیات پوچھنی ہوتی ہیں، کچھ باتوں کو کنفرم کرنا ہوتا ہے۔ باپ ایک ہو تو نہیں ہو سکتے، باپ الگ ہیں، اس کے بارے میں آپ تسلی کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا، وہ ہو جائیں گے، لیکن باپ ایک ہے تو نہیں ہو سکتے۔ اگلا سوال احسن صاحب کا ہے کہ آپ علماء حضرات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا۔ سنا ہے علماء کو؟ کتنے علماء کو سنا ہے؟ کتنے علماء کو پڑھا ہے؟ پہلے یہ بتائیے۔ اعتراض تو فوراً کر دیا آپ نے۔ اب آپ کے سننے میں نہیں آیا تو آپ یہ کہیے کہ میرے سننے میں نہیں آیا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کا نام حضرت سیدنا عثمان مروندی یا مرندی، اس طرح کے لفظ، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں جب ان کے عرس کا موقع آتا ہے باقاعدہ ان کا ذکر ہوتا ہے، اخباروں میں پورا پیج آتا ہے۔ یہ لال شہباز قلندر تو کسی نے ان کو بعد میں کہہ دیا، وہ بہت بڑے عالم تھے، اور جب سے ان کا پورا نام وہاں پر ان کے مزار پر لکھا گیا ہے تو بہت سے لوگ جو غلط خیال کرتے تھے وہ وہاں جانا رک گئے۔ کتنی خرافات تھی وہاں پہ، وہ بند ہوئی ہیں۔ تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، اس طرح نہیں اعتراض کرتے۔ یہ کہیے کہ میرے سننے میں نہیں آیا۔ ہم جب بھی موقع آتا ہے ذکر کرتے ہیں، تمام اولیاء کو مانتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان سب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کیلنڈرز میں، جنتریوں میں، ڈائریوں میں ان کی تاریخیں بتائی جاتی ہیں، لیکن آپ کی جستجو ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کوشش کی ہوتی؟ ابھی بھی جائیے یوٹیوب پہ، ان کا نام لکھیے، ہو سکتا ہے کتنی تقریریں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اگلا سوال عظیم خان صاحب کا ہے کہ میرا شیر خوار بچہ دودھ نہیں پیتا اور بہت زیادہ روتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی صحت بھی بہت زیادہ متاثر ہے، رہنمائی فرما دیجیے، شریعت نے اس کا کیا حل بتایا؟ شیر خوار کہہ رہے ہیں، شیر خوار کا مطلب تو دودھ پینے والے کو ہی کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے کسی معالج سے، جس کو طبیب، حکیم، ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ اس سے رجوع کریں، دیکھیں کہ بچے کو کوئی خاص وجہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ بہرحال سورہ فاتحہ شریف 21 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے دم کر کے دودھ پلائیں، اور کوشش کریں اس کو اذان بار بار سنائیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں کہ کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے۔ ریکارڈنگ نہیں چلائیے گا، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، بچہ سنیں۔ اذان آپ نے وقت پہ نہیں کہی ہو تو کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں، چیک کیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ سورہ فاتحہ یقین کے ساتھ پڑھیے گا، درود شفا پڑھیے گا، اللہ خیر فرمائے گا۔ اگلا سوال کوٹ ادو سے عثمان صاحب کا ہے، اگر سنت موقدہ میں صرف ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا بھول جائیں تو پھر سے کیا نماز دہرانی ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے، وہ کوئی فرض رہ جائے تو دہرائی جاتی ہے، واجب بھول جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ اگلا سوال ہاشم علی صاحب کا ہے
یہ میں نے صرف آسان کر کے اتنا جملہ کہا، باقی کچھ تفصیل ہے اس میں، نماز کی کتابیں پڑھیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی بہت ہی، لیکن احتیاط۔ ہاشم علی صاحب کا سوال ہے کہ پنجاب سے، کہ مسجد گلزار حبیب کراچی کے کس علاقے میں واقع ہے، اور کیا وہاں بچوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ بھی کروایا جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اب یہ جو سوال ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے وہ سوال کیے جائیں نا جن سے سب کو فائدہ بھی ہو اور وہ معلومات ہوں۔ بہرحال آپ نے یہ اپنے طور پر چاہا، جامع مسجد گلزار حبیب میں 3 ٹائم حفظ و ناظرہ کی کلاسیں ہوتی ہیں، بچے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، استاد ہیں باقاعدہ وہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہاں بچوں کی رہائش کا فی الحال انتظام ہم نے نہیں کیا، جو پہلے رہتے تھے وہ ختم کر دیا، رہائش نہیں ہے، پڑھنے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ پرانا نام سولجر بازار، نیا نام گلستان اکاڑوی، ہولی فیملی ہاسپٹل مشہور ہے سولجر بازار میں، اس کی پچھلی دیوار مسجد کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے، بڑا مشہور۔ آپ اگر کراچی آئیں گے اور آپ کہیں گے مولانا اکاڑوی صاحب کی مسجد یا گلزار حبیب، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پہ کیپری سینما کے بالکل ساتھ ایک گلی سیدھی مسجد کو جا رہی ہے، تو یہ سولجر بازار پرانا نام ہے، گلستان اکاڑوی، وہاں یہ واقع ہے۔ اگلا سوال حیدر صاحبہ کا ہے کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہے اس پر پاک چادر بچھا دی جائے اور پھر جانماز بچھائی جائے تو کیا اس پر نماز ہو جائے گی؟ یہ جو ہوتے ہیں نا چیزیں، بعض چیزوں کو وہ سوکھ گئی، اب نجاست کس قسم کی ہے، اب ناپاک کا ہے، ناپاکی میں کیا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ مثلا بچے نے پیشاب کر دیا، خشک ہو گیا، آپ نے اس پہ تھوڑا سا وہ جو بھی ہوتا ہے گیلا پھیر دیتے ہیں، وہ خشک ہو گیا، ختم ہو گئی نجاست۔ بعض چیز ریگزین ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ اون کا ہے یا سنتھیٹک ہے جو بھی بنا ہوا ہے، تو وہ نجاست کس طرح کی ہے، اگر وہ صاف کرنے سے ختم ہو گئی ہے، بو ختم ہو گئی ہے، یا دھوپ میں رکھ دیا ختم ہو گئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نجاست پتہ چلے نا کس ٹائپ کی ہے، اگر ایسی ہے کہ وہ لگی ہوئی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے، یا وہ ختم نہیں ہوئی تو مسئلہ ہے، لیکن اس کو صاف کر دیا، وہاں پانی سے رگڑ دیا، وہ خشک ہو گئی، بو بھی ختم ہو گئی، تو پھر وہ نجاست نہیں رہی۔ جس میں پانی آر پار ہو سکتا ہے، مثلا بیڈ ہے اسپرنگ کا بنا ہوا، اس میں پانی آر پار کیسے ہوگا؟ تو دیکھنا ہے آپ کا جو اصل مسئلہ ہے نا، آپ کے جسم سے جو چیز لگی ہوئی ہے، مثلا لباس، وہ پاک ہو، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اس کے اوپر کپڑا بچھا ہوا ہے، ختم ہوئی بات۔ اگلا سوال، جس زمین پر یہ جا نماز بچھا لیتے ہیں راہ چلتے کہیں، اس زمین کے بارے میں معلومات ہوتی ہے؟ جا نماز اسی لیے بچھائی جاتی ہے نا کہ جس پہ سجدہ کر رہا ہوں وہ جگہ پاک ہو۔ اگلا سوال مشتاق احمد صاحب کا ہے۔ ابھی جو آپ نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز کا حکم بیان کیا، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ اور تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ انہوں نے پورا ایک واقعہ بیان کیا جس میں آخر میں حضرت عثمان غنی کا یہ قول، جو کہ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، نماز تو لوگ جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ یہ کوئی واقعہ بیان ان کیا۔ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی، تو یہ جو صاحب ہیں میرے محترم، ایک قادیانی نماز پڑھا رہا ہے، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے غلط لفظ بول رہا ہے کھلے عام، یا لکھ رہا ہے، یا لکھنے والے کو صحیح مان رہا ہے، یا نبی کے گستاخ کے لیے، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے واقعہ بیان کر دیا، آپ نے واقعہ کو سمجھا، عبارت فہمی سمجھی۔ وہ جو حدیث ہے سلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے پڑھ لو، تو نیک و بد عمل کے لحاظ سے ہے، عقیدے میں خرابی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری کتاب مسئلہ امامت اردو انگلش میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی نیک کام کر رہا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ کر لیں،
تو میں بہت سے سوال کروں گا، آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ بظاہر آپ لوگ کہتے ہیں نا جی اس میں بہت زیادہ مسئلے آ جائیں گے، آپ کے لیے دشواری ہو جائے گی آپ کو، تو مہربانی میں نے جو جواب دیا ہے ذمہ داری سے دیا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ اس حد تک خراب ہے کہ اس پر حکم شرعی لگتا ہے، اس کی نماز قائم نہیں ہوتی، میں اس کے ساتھ کیسے جوڑ لوں کہ آپ دیکھ کے مکھی نگلتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا دیکھ کے مکھی نگلتے ہیں؟ نہیں پتہ ہے تو اور بات ہے، جب پتہ ہے تو آپ اس میں اتنی احتیاط، میں جان کے لیے اتنی احتیاط کروں اور ایمان کے لیے نہ کروں؟ اچھا جی، میں اب ذرا تھوڑا سا تلخ ہو جاؤں تو معاف نہ کیجیے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ کو کوئی گالی دے، آپ اس کو پیچھے نماز پڑھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہاں تو آپ اپنا فتویٰ لگائیں گے۔ تو ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط چاہیے، اور میں نے جو کہا ہے ذمہ داری سے کہا ہے، میں اس پہ قائم ہوں۔ آپ کو اگر اپنی کوئی رائے لینی ہے وہ آپ کی مرضی۔ اگلا سوال سائمہ جمیل صاحبہ کا ہے کہ علماء حضرات جب ٹی وی پر اینکرز کو انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں اور وہ سر پر دوپٹہ وغیرہ نہیں لی ہوتی تو علماء حضرات انہیں تنبیہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے سنا کہ تنبیہ نہیں کرتے؟ دوپٹہ کسی کا صحیح نہیں ہے کہتے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ کا مزاج ہو گیا، کیونکہ خالص آدھے آئے تو وہ کہتے ہیں جی اشتہار نہیں ملتے ان کے لیے اشتہار۔ مجھ سے یہ سوال ہوا تھا بہت پہلے، میں نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا۔ ہمارے کتنے ایسے نعت خوان، ہمارے کتنے ایسے نقیب محفل جن کو آپ کمپیئر کہتے ہیں، اینکر وغیرہ کہتے ہیں، ان کی ٹوپیاں اتریں، ان کی زلفیں دیکھیں، ان کے بال بنے ہوئے دیکھیں، وہ ٹوپی پہننا ان کے لیے شاید کوئی مسئلہ ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنوں کا بائیکاٹ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں سے جو تھوڑی بہت آواز اب اس کو اسی بہانے سنائی جائے گی، طریقے سے، پیار سے۔ یہ جو بریک ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا پتہ کتنی باتیں، کتنی تلخیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ ہم کسی غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ خاموش ہو جائیں گے شاید آپ کا گزارا ہو جائے، لیکن جو جاننے والا ہے وہ خاموش رہے گا، اس کو زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو پوری کوشش ہے، لیکن یہ ماحول آپ لوگوں کو بنانا ہے، کیونکہ سپورٹ آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ریٹنگ آتی ہے۔ آپ خود وہاں پر جتنے ہیں سارے مل کے کریں تو پھر وہ بھی آپ کے کریں گے نا۔ مارکیٹنگ والے سب سے پہلے کہ ہاں جی ہوسٹ کون ہے کیا ہے، اسی حساب سے اشتہار دیتے ہیں۔ تو پورے معاشرے کا اس میں جو قصور ہے، اب ہم اگر وہاں نہ جائیں گے تو جو تھوڑی بہت آواز ہے اس کا بھی کیا ہوگا؟ تو یاد رہے، تاکید بھی کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، پیار سے بھی، سختی سے بھی۔ ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ جانیں۔ لیکن اگر آپ میری بات کریں تو میری اس بات پر کئی ایک سے تلخی ہو چکی ہے اور کئی جگہ پروگرام چھوڑنے پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی آدھا دوپٹہ بھی نہیں رکھیں گے، یا یہ کہ ایسا حال ہے کہ کپڑے مناسب نہیں ہیں۔ تو اس پر بھی ہوا ہے، کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگلا سوال عمیر حسان صاحب کا ہے، کوئی شخص سود خور ہے، وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اب اس کا آگے کیا معاملہ ہوگا؟ بخشش، اگر بخشش کا مدار جو ہے نا وہ ایمان ہے، گناہ گار کو سزا ہوگی، اللہ چاہے جتنی سزا دے، چاہے معاف کر دے، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معائنہ کرایا گیا اس میں پورا بیان موجود ہے، اور سود اتنا سخت کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ۔ تو یاد رہے مدار نجات ایمان ہے۔ اعمال کے حوالے سے اگر کوئی مومن ہے مگر سود خور ہے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جتنی چاہے سزا دے یا معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن قرآن میں واضح ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے گا،
کہ شرک معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے، اس کے سوا اللہ جو چاہے معاف کر دے. لیکن یہ سزائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کا مسئلہ ہے کہ وہ سزا دے، کتنی دے، کم دے، زیادہ دے، پوری دے، معاف کر دے. لیکن مدار نجات ایمان ہے. عقیدے صحیح نہیں ہوں گے تو بھلے سے کتنے ہی نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی. آصف شیخ صاحب، آپ نے الیکٹرک ریکٹ سے مچھر مارنے کے اور دیگر کیڑے مارنے کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشست مطلب 17 دسمبر کی جو نشست تھی اس میں علامہ صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا. ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال آصف خان صاحب کا ہے کہ جمعہ میں ٹوٹل کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں کون سی موقدہ اور کون سی غیر موقدہ سنتیں ہیں، اور کیا نیت جمعہ کی ہوگی یا ظہر کی؟ جمعہ کی نیت ہوگی. جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کی نیت ہوگی. احتیاطی ظہر کہاں ہوتی ہے، وہ کون سے علاقے ہیں، ان کا الگ حکم ہے. مسافر ہے یا بیمار ہے، اس کے علاوہ جن پہ جمعہ نہیں ہے، عورت بھی اگر جائے گی مسجد میں تو جمعہ ہی پڑھے گی. گھر میں پڑھے گی تو ظہر پڑھے گی. 14 رکعتیں ہیں روزانہ کی بھی اور وہی جمعہ کی بھی. لیکن جمعہ میں 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جاتے ہیں. 2 فرضوں کا ٹائم خطبہ کو دیا جاتا ہے. تو وہ جو 2 فرض ہیں وہ جمعہ کے ہیں. اس سے پہلے 4 سنتیں. جمعہ کے 2 فرضوں کے بعد جو 4 رکعتیں ہیں وہ آپ پہلی کوئی قضا ظہر ہے اس کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سنت ہیں وہ. آپ کوئی قضا ہے نماز ظہر کی، اس کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، یعنی 14 رکعتیں. یہ میں بتا رہا ہوں. آپ اس کی ترتیب میں بعض لوگ جو ہیں وہ بعد کی 4 سنتیں نہیں پڑھتے، صرف 2 سنتیں 2 نفل پڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے اس لیے کچھ لوگ شاید اہمیت نہیں دیتے. لیکن بہتر ہو کہ کوئی آپ کی قضا ظہر ہو، اس کی نیت سے اس کو پڑھ لیا کریں، یا ویسے سنت ہیں وہ پڑھیں گے. پہلی موقدہ ہے، اس کے بعد 2 اور موقدہ ہیں. یہ جو 2 فرضوں کے بعد 4 پڑھی جاتی ہیں یہ موقدہ نہیں ہے. اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا انڈیا سے. انہوں نے کافی مرتبہ یہ پیغام بھیجا کہ علامہ صاحب سے یہ کہہ دیجئے کہ ان کی آواز میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت اگر ہو سکے تو ریکارڈ کروا دیجئے اور منظر عام پر لے آئیے. ایک ٹی وی چینل میں نام نہیں لے رہا، اس کا آغاز ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن کریم آپ سے ہم مختصر تفسیر کے ساتھ، کہ پہلے آپ تلاوت کریں، پھر آپ اس کو رومن پڑھائیں اور پھر اس کا آپ ترجمہ کریں اردو انگلش میں، اور پھر آپ تھوڑی سی تفسیر. 12 پارے میں نے کیے. کسی نے شاید حسد کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی رکاوٹ بنے. میرا ارادہ تھا وہ پورا قرآن اس طرح ہو جائے گا. وہ 12 پارے ہوئے. سورہ یوسف کی ابتدا ہوئی اور پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. قرآن کریم پڑھتا رہتا ہوں. ریکارڈ کروانے کے لیے چونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اسٹوڈیو ہو، عملہ ہو، اور باقاعدہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں ریکارڈنگ کے لیے، جس چیز میں ریکارڈ کرنا ہے اس کے پیسے ہوں، تو یہ ان کے لیے کوئی اگر اس طرح کرے گا تو شاید میں ہمت کر لوں ریکارڈنگ کے لیے روز کوئی ٹائم مقرر کر کے. لیکن جہاں تک میری اپنی ہے میں تلاوت کرتا رہتا ہوں. اب اس کو ریکارڈ اس طرح ہوگا تو وہ لازمی بات ہے آپ کے کام نہیں آئے گا. اس کے لیے کوئی ادارہ تیار ہو تو میں کروا دوں گا. اگلا سوال طلحہ صاحب کا ہے کہ زمین کی سطح ہموار ہے یا اوول شیپ میں ہے، اور کیا اس معاملے میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رہنمائی فرمائی ہے؟
جی ارضیات، جیالوجی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بہت سی چیزیں موجود ہیں، اس سے پہلے بھی موجود ہیں۔ پہلے جو ہمارے علماء ہوتے تھے، یہ تقسیم ہو گئی، مدرسہ اور اسکول کو الگ کر دیا گیا، ورنہ وہ علماء ان تمام چیزوں کے ماہر ہوتے تھے۔ اب ان کو عصری علوم یا جدید علوم کہہ دیا گیا اور اس کو دین الگ کر دیا گیا۔ یہ سازش تھی، ورنہ رازی جیسے، غزالی جیسے جتنے علماء تھے وہ سائنس بھی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ حضرت امیر خسرو جیسی شخصیت، کتنا کچھ ان کی، کتنی اور باتیں ہیں، اور پھر ہم نے وہ سرمایہ بھی تو ضائع کر دیا۔ کتنی کتابیں، کتنی جنگوں میں کیا کچھ ہوا۔ علامہ اقبال کی نظم پڑھیں بغداد کے بارے میں کہ کیا وہ مرکز تھا، اور ابھی بھی روس میں ہماری کتنی کتابیں پڑھی ہیں، قلمی نسخے پڑھنے کی نوبت نہیں، نام تک نہیں معلوم، اور دنیا بھر میں کہاں کہاں کتنے سرمایے ہیں تو موجود ہیں۔ تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے الفوز المبین تو زمین کی ساکنوں نے اور اس پر لکھی ہے، اس کے علاوہ ان کی بہت سی، محمد مالک نام تھا شاید، ڈاکٹر محمد مالک، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ان تمام تحریروں پہ بہت محنت کی۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، وہ بھی چونکہ شعبہ ارضیات سے وابستہ ہیں، ان سے آپ کو پوری رہنمائی مل جائے گی، وہ آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا دیں گے۔ اگلا سوال مقصود صاحب کا ہے ملتان سے۔ مقصود صاحب، آپ کا پہلا سوال جو ارطغرل غازی ڈرامے کے حوالے سے آپ نے پوچھا، گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے کافی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے، اور اس کی کلپ بھی موجود ہے ہمارے اسی فیس بک پیج پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا سوال کہ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی کپڑے خریدے، کیا ان کو بیچ سکتے ہیں، یا اسی قیمت یا اس سے کم یا زیادہ پر بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے نیت کی ہے کہ یہ کپڑے میں نے زکوٰۃ کے دینے ہیں، یا وہ پیسے آپ کے کہ آپ نے کپڑوں کے صورت میں دینے، آپ بعد میں چاہ رہے ہیں کہ نقد دے دیں، تو آپ جب تک مالک ہیں آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو رقم ہو وہ کم نہ ہو جائے، یہ خیال آپ کو رکھنا ہے۔ میں بہت مختصر کر کے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مثلاً آپ نے 100 روپے آپ کی زکوٰۃ کا ہے، آپ نے کپڑا اس کا لے لیا، اب آپ بیچ رہے ہیں تو وہ 100 روپے سے کم نہ ہو۔ اگر آپ اس کی قیمت حاصل ہو رہی ہے تو کم نہ ہو، تو وہ آپ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی بجائے کپڑے دینے کے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو دے دیں کپڑے، وہ بھلے بیچ کے جو مرضی کرے، دوسرے کو مالک بنا دینا ہے، مستحق کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹس سے محمد سلیم سلطان صاحب کا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ پرنٹنگ پریس اسلام میں حرام ہے کیا، اور پرنٹنگ کا کام کرنا یا کوئی چیز پرنٹ کرنا کیسا ہے، اور عثمانی خلفاء کے دور میں جو پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ ہم کسی عالم پر اعتراض کرنے سے پہلے جانیں کہ اگر کسی نے کسی دور میں کسی چیز کے لیے کچھ کہا تو کیا وجہ کیا تھی، حقائق جس کو آپ گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں، حقائق کیا تھے، چھاپا خانہ کس طرح چیز چھپتی تھی، کس مٹیریل سے، کس طرح، کیا اس سے دینی چیز چھاپنی درست تھی؟ پرنٹنگ پریس کا مسئلہ نہیں تھا، مٹیریل استعمال کیسے۔ تو اگر کسی نے ایسی رائے دی تو پہلے اس کی حقائق جانیں کہ ان کی بنیاد، کیونکہ جو بھی بیان کرے گا کسی چیز کو حرام یا غلط کہے گا تو دلیل پیش کرے گا، اس دلیل سے ہی پتہ چلے گا کہ اس کی دلیل درست ہے یا نہیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس دور میں کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس میں ایسی چیز استعمال۔ اب بتائیں جنگ آزادی میں وہ جو کارتوس تھے ان کا کیا مسئلہ تھا کہ اس پہ سور کی چربی چڑھائی ہوئی تھی، یہی تھا نا مسئلہ، اسی پر کتنا مسئلہ بن گیا تھا۔ تو بظاہر گولیاں چلانا وہ منع نہیں تھا، لیکن ان کو منہ سے چھیلنا یا کچھ کرنا، تو جہاں کوئی وجہ آتی ہے
اب جب تک پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان میں چھاپا خانے زیادہ تر ہندوؤں کے تھے، تو کیا ان کے ہاں قرآن چھپوایا جائے گا؟ تو وہ دیکھا جاتا تھا کہ بھئی ہاتھ کون لگا سکتا ہے، کون نہیں لگا سکتا۔ تو اس زمانے میں کیا صورت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کہا پہلے وہ وجہ جانیے پھر اس پہ بتائیے کہ ہاں اس دلیل کے مطابق میں بتا دوں کہ یہ دلیل کمزور ہے، غلط ہے، درست ہے، نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہوگا۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا نکاح نامے میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں، یہ ان شرائط کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ بیوی کھانا بنائے گی، گھر کے کام کرے گی اور بچے اور والدین کا خیال رکھے گی، اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں؟ میرے محترم، آپ شاید اپنی اہلیہ محترمہ سے یا کسی ارد گرد کے مسئلے سے تنگ ہیں، آپ نے عورت اور شوہر کے حقوق کے بارے میں نہیں پڑھا، بیویوں نے بھی نہیں پڑھا، شوہروں نے بھی نہیں پڑھا۔ شوہروں کو ایک حدیث یاد ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سب شوہروں نے یاد کی ہوئی ہے۔ شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نکاح سے پہلے جتنی شرطیں کی جائیں گی، نکاح سے پہلے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بھلے ایفیڈیوٹ لکھ لیں، اسٹامپ پیپر لکھ لیں، یہ ابھی نکاح نہیں ہوا تو ان شرطوں کی ایمانی کوئی حیثیت، شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات جب نکاح ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ کو شرائط نامہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے درمیان طے پاتا لکھ لیں۔ اس نے اگر مطالبہ کر دیا کہ شوہر کو یہ کرنا ہے تو آپ کو بھی پھر پورا کرنا ہوگا۔ حقوق تو دونوں کے ہیں، فرائض بھی دونوں کے ہیں۔ اور میں اس بارے میں اس وقت بولوں گا تو شاید آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے کوئی غلط جواب دے دیا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی رسالہ ہے، اس میں اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہت مختصر سا جواب ہے، 2-3 صفحے کا ہی، لیکن کافی ہوگا، آپ کو پتا ہوگا۔ اب بیویوں کے لیے تو وہ حدیثیں یاد ہیں، شوہروں کے لیے کیوں یاد نہیں ہے؟ تو شوہروں کو بھی یاد کرنی ہے، بیویوں کو بھی یاد کرنی ہے۔ میں اس وقت جواب نہیں دے رہا، اگر جواب دینے پہ آؤں گا تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اس وقت آپ کا مسئلہ اور زیادہ بگڑ جائے، اور اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ شریعت نے کہا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ۔ آپ زبردستی اس سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کروا سکتے۔ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگے تو دینی پڑے گی، سن رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کو بھی سوچنا ہے، میں نے اتنی باتیں سنا دی نا، اب اس کو بھی سوچنا ہے کہ یہ شخص کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے کھانا بھی پکاؤں، اس کے بچوں کا خیال بھی رکھوں، تو مل کر ہوتا ہے۔ جس طرح میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں، اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کروں تو اس کے لیے سعادت ہے، زبردستی نہیں کروا سکتے۔ ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں عورت کو کمرہ تو دیا جاتا ہے، بند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کمرہ بند نہیں کر سکتی تم، حالانکہ شریعت میں کہ ایک ایسا کمرہ شوہر کے ذمے ہے اس کو دے کہ اگر وہ اس کو بند کر کے بیٹھنا چاہے، آرام کرنا چاہے تو کر سکے۔ کتنی ساسیں ہیں جو بہوؤں کو اجازت نہیں دیتی کمرہ بند کرنے کی، شوہر کے ساتھ ہے تو بند کر لیا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو بہت سے مسائل ہیں، تو دونوں بہتر ہے باہمی محبت اور پیار سے چلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ وہ چونکہ محنت کر کے لائے گا، یہ ساری توانائی لگے گی، تو اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ نہیں کھانا بھی وہی تیار کر کے دے، بچوں کا بھی وہی کچھ کرے، سب کچھ، تو پھر آپ کائے کے لیے ہے؟ تو یہ باہمی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اخلاقی طور پر، نیکی کے طور پر۔ تو میں نے ذرا سنبھل کے بات کی ہے، شوہر بھی پہچانے، بیوی بھی پہچانے، اور وہ بیویاں بہت اچھی ہوتی ہیں جو سسرال کو اپنا گھر سمجھ لیتی ہیں، میکے کی سکھ یاد کر کے سسرال میں ناخوش نہیں ہوتی، بلکہ وہاں گئیں وہیں کی ہو گئیں، اور انہی کو بہن بھائی بنا کے انہی کے ساتھ اچھے رہ کے، تو جتنا آپ سروس کریں گے اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، پھر آپ ہی کے لیے تحفے آئیں گے، آپ ہی کو دعائیں ملیں گی۔ اللہ خیر کرے۔ آمین۔ اگلا سوال عائشہ خانم صاحبہ کا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرے
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا کیونکہ خودکشی حرام ہے اور قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے؟ تو کیا یہ بات درست ہوگی کہ وہ منکر قرآن ہے؟ اس طرح اوپنلی اس نے سارے قرآن کا نہیں، ایک حکم کہ اس نے کیا، غلط کیا کیونکہ حرام ہے، اگر اس کو معلوم ہے حرام ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ گار ہے، دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے، ایمان والا ہوگا تو۔ باقی اس کو پورے قرآن کا منکر تو نہیں، صرف اس نے جو اس حکم کے اگر واقعی جان کے خلاف ورزی کی ہے اور اس کو صرف حرام ہونے کا تو پتہ تھا، لیکن یہ کہ جی اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اب اس طرح کی بات کریں نا، سود کے بارے میں بھی ہے، رشوت کے بارے میں بھی ہے، بدسلوکی بد اخلاقی کے بارے میں بھی ہے، بد کلامی کے بارے میں بھی ہے، تو وہ جتنے گناہ گار ہیں ان کو کیا منکر قرآن کہیں گے؟ تو ڈائریکٹ اس طرح فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ اس نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ کیوں اس نے اپنے آپ پر ایمان پر کمزور تھا یا کیا حالت تھی، اتنا اپنے آپ کو لاچار بنا لیا، مایوس ہو گیا، تو اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کرے اگر ایمان والا تھا۔ جی اگلا سوال ام شہباز صاحبہ کا ہے کہ سیفی حضرات کون ہوتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آخوندزادہ پیر سیف الرحمن پیرارچی قبائلی علاقے کے ایک بزرگ تھے، ان کے سیف الرحمن کی وجہ سے ان سے وابستہ لوگ سیفی کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال اعظم بیگ صاحب کا ہے کہ اذان کے وقت قرآن پڑھنا بھی منع ہے، لیکن رمضان میں ہم جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تب افطار کر رہے ہوتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ منع ہے کیا کھانا پینا؟ بولنے کا ہے نا کہ آپ اس میں کوئی دوسرا کلمہ نہ بولیں، سنیں، کان سن رہے ہیں۔ میں اگر کھجور کھا رہا ہوں تو اذان کے بعد، وہ اذان چونکہ اعلان ہو گیا، ویسے تو وقت کا ہوتا ہے، تو کھجوریں کھا کے وہ کیا کہتے ہیں لوگ آرام سے اس کے بعد 5-7 منٹ کا وقفہ پھر نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت باتیں نہ کی جائیں۔ آپ سن رہے ہیں، سماعت کرنی ہے، یعنی کوئی آپ نے ایسی گفتگو اذان کے دوران نہیں کرنی چاہیے، کھانا پینا منع نہیں ہے۔ اگلا سوال لاہور سے احسن خان صاحب کا ہے، اگر چادر ان کا پہلا سوال کہ اگر چادر بہت بڑی ہو اور نجاست کہاں لگی ہے اس کا آئیڈیا نہیں تو کیا اس کو دھونے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ کس چیز کی چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے جس کو آپ دھوتی یا لنگی کہتے ہیں، یا بستر کی چادر یا چاندنی جو بچھائی جاتی ہے، کون سی چادر؟ آپ اس چادر کو پہن رہے ہیں تو اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک درہم کے برابر، درہم کا مطلب ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں، چھوٹا سا نقطہ یہاں، چھوٹا سا یہاں ملا کے جس کو چونی کہتے ہیں نا اس کے برابر ہو جائے، یا ہاتھ میں یہاں پر جو جمع ہو جائے نا اس کو درہم کہتے ہیں، تو وہ اگر مل کے اتنی ہو گئی ہے تو اس کو دھونا ہے، اس سے کم ہے تو وہ اس میں دوسرا حکم ہوگا۔ اب یہ کہ کون سی چادر کو پوچھا ہے آپ نے، اوڑی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، تو اس میں اگر وہ ایک درہم کے برابر ہے تو آپ کو اس کو دھونا ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کرسمس سے پہلے محلے کی صفائی پر مامور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عیدی لینے آتے ہیں گھر گھر سے، تو انہیں عیدی دینے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس کو عیدی تو نہیں کہتے، وہ ویسے آپ سے لینے آتے ہیں تحفے کے طور پر، آپ ان کو انسان سمجھ کے ان کی مدد کے طور پہ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں آپ۔ یہی بات اگر میلاد النبی کا آپ نے ان کو سکھایا ہوتا تو آپ کے پاس اس وقت آتے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا یہ طریقہ رکھا ہوتا کہ اس وقت بونس دینا ہے اسٹاف کو، یا کوئی انکریمنٹ دینا ہے، یا انعام دینا ہے، یا تحفہ دینا ہے، تو آپ اس وقت دیتے، تو آپ کو وہ ان کو بھی معلوم ہوتا۔ تو ویسے انسانیت کی مدد کے طور پر مستحق افراد کو دینا، لیکن یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا مناتے ہیں تو ہم اس نیت سے نہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت کو مانتے ہیں، اس کو مبارک سمجھتے ہیں اگر اس دن ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں ہے جو ان کا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کرتا ہے مدد، آپ دوسرے موقع پہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی یہ انسانی طور پر مدد ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کے کسی غلط طریقے سے منایا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مسلمان کے لیے بھی وہ احترام کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو طریقے غلط منانے کے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ ویسے ان کو آپ مدد کے طور پہ دیتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے کہیں کہ جی میرے نبی کی جب ہوگی ولادت اس موقع پہ آنا، تو ان کو وہ تاریخ یاد رہے گی۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو عالمی بنایا اور آپ آج تک لڑ ہی رہے ہیں کہ منانا چاہیے یا نہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو، تاجروں کو سوچنا چاہیے۔ ان کا تیسرا سوال کہ جیسے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو رؤیت ہلال کمیٹی سے نکال کر ایک ایسے شخص کو منتخب کیا گیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا تعلق یہود و نصارہ سے ہے، اور وہ ان کے بارے میں تصویریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جس میں وہ کرسمس پارٹیز میں جا کر اور چرچ میں جا کر ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں اور کراس بھی پکڑا ہوا ہے ایک تصویر میں، تو کیا ایسے شخص کے کہنے پر روزہ اور عید منانا کیسا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ ایک وزیر صاحب جن کے نام کے ساتھ چودھری کا لفظ آتا ہے، وہ جب سے آئے دین کے خلاف، علماء کے خلاف، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا مجھے علماء سے زیادہ دین آتا ہے، جبکہ ان کو لفظ دین کے معنی بھی شاید معلوم نہیں ہوں گے۔ اس حکومت نے ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں کو بہت دھوکہ دیا، اب تک بہت سے کام غلط کیے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو رؤیت ہلال کمیٹی کی وجہ سے کوئی تنخواہ تو دی نہیں جاتی۔ اچھا، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین وہی ہوتا تھا جو گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو۔ وہ جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ اوقاف کے تحت ملازم ہیں۔ اچھا، ان کو کیوں لے لیا ہے؟ شاید اس لیے کہ حکومت کو ہوگا کہ ان کی تائید کریں گے۔ ایک نزاع کی صورت۔ پھر جس طرح مفتی صاحب کو الگ کیا گیا وہ طریقہ بہت ہی نامناسب۔ آپ کوئی تاریخ مقرر کر دیتے کہ جی اس تاریخ کے بعد نیا انتخاب ہوگا، تو آپ کے پاس جتنے اراکین تھے ان سے انتخاب ہوتا، یا سلیکشن کے لیے کوئی معیار ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اہل سنت اپنی اگر کوئی الگ بنا لے رؤیت ہلال کمیٹی، معلوم ہوا کہ پھر اس کے بعد نزاع شروع ہو جائے گا، تو گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار غلط تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی متنازع آدمی کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور انہوں نے شاید لیا ہی ان کو اس لیے ہے کہ وہ چونکہ ان کی ہاں میں ہاں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو چلے جو سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے بات۔ بہرحال افسوس بھی بہت ہوا اور اچھا نہیں لگا۔ اور پھر یہ کہ وہ اس کو فی سبیل اللہ خدمت کر رہے تھے، ان کو صرف جانے آنے کی ٹکٹ ملتی ہوگی کبھی اگر اجلاس لاہور پشاور میں پنڈی میں ہوتا تھا، ورنہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کوئی معاوضہ کتنے برس سے وہ ہیں۔ ان کو خود ان کا کالم اس پر چھپا تھا اعتراض کرنے والوں کے جواب میں۔ اب وہ چونکہ وہ بات کھری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں آتے، جی حضوری ہے، خوش آمد پسند زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نزاع کا مطلب جھگڑے کا سبب بنے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ چاند کا اعلان، تو چاند کے لیے حکم دیکھنے کا ہے۔ اگر رؤیت ہلال کمیٹی شریعت کے تقاضوں کے مطابق رہے گی تو لوگ سنیں گے، ورنہ یہ کہ جو ان کے بارے میں شک کریں گے چھوڑ دیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ دین کے معاملے میں ہم حکومت کے پابند تو ہے نہیں، بے شک، ہم تو قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ بے شک۔ وہ بھلے سے کوئی بھی بادشاہ کہے کہ نہیں میرا حکم مانو، تو قرآن و سنت کے خلاف تو کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، نہ مانی جائے گی۔ تو اس مسئلے پہ گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا سنجیدگی اور میچورٹی جس کو کہتے ہیں نا، ذرا آپ میچور ہو کے صحیح فیصلہ کریں۔ اور اس جو طریقہ کار تھا وہ بہرحال درست نہیں تھا کہ اچانک اعلان کر دیا گیا، یہ غلط تھا۔ کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا، کوئی اس کا طریقہ ہوتا، کوئی اس کے لیے طے کیا جاتا، کوئی پروسیس ہوگا۔ پھر وزارت مذہبی امور کا کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور کتنے سارے سلسلے، میں کیا کہوں، میں تو اس حکومت سے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ کیونکہ میں نے جمعے میں وہ آپ کو دکھایا تھا نا کہ جی وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی مدارس بند، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ احکامات جاری ہیں کرسمس کے لیے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم کوئی عیسائیوں کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی وہ ان کی مذہبی آزادی نہ ہو، لیکن یہ کہ دین کے بارے میں کیوں غلط فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام کے نام پہ ملک لیا ہے، اگر یہاں سے اسلام کو ہی ختم کرنا ہے تو پھر ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آج انڈیا کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟
پھر دوبارہ اگر ان کے ساتھ آپ نے ملنا ہے تو الگ کیوں ہوئے تھے؟ کیا وہاں اذان نہیں ہوتی تھی؟ صرف یہ کہ اسلامی احکام نہیں تھے، اور آج آپ اسلامی احکام اسلامی جمہوریہ میں ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم لوگ سب کے سب کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجا، اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ اس پوسٹ کا عنوان ہے میت کا کھانا۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا، میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سویم، چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے، برادری کو تقسیم یا برادری کے جمع کر کے کھلانا بے معنی موت میں دعوت ناجائز ہے۔ فتح القدیر میں ہے وہ بری بدعت۔ ہو گئی بات۔ اس حوالے سے میں آج نہیں، مدتوں سے کہتا آ رہا ہوں، دعائیں لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یہ جو کھانے رکھے ہیں نا، وہ ملے سویم کا ہو، دہم، چیلم، عرس، برسی، یہ غربا مساکین کے لیے جن کو نہیں ملتا، کیونکہ جس کو کھانا نہیں ملتا اس کو کھلائیں گے تو دعا ملے گی، تو ثواب ملے گا۔ جس کا پہلے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو اور دیں گے۔ مسافر، مثال کے طور پر کراچی میں کسی کے ہاں میت ہوئی، حیدرآباد سے دوسری جگہوں سے آئے، یا وہ مہمان جو دور قریب آئے ہیں، امیر کھا لے منع نہیں ہے، لیکن حق کس کا ہے؟ فکر کس کی ہوتی ہے؟ کھانا بچ جائے تو کسی مدرسے میں، یتیم خانے میں بھجوا دیں، ورنہ قبرستان سے جلدی چلیں۔ بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جی تم نے کیا پکایا ہے، اس میں بوٹی نہیں ڈالی، یہ نہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس پر پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ صدمے سے ٹوٹا ہوا ہے، مگر اس کو فکر ہے میں ٹینٹ لگاؤں، میں پانی کا انتظام کروں، میں بیٹھنے کا انتظام کروں، میں ہوا کا انتظام کروں، میں کھانے، وہ قبر ڈھونڈنی اس نے، کفن دفن غسل، وہ بھول جاتا ہے، اس کو مہمانوں کی فکر ہے۔ یہ کام کس کے کرنے کے؟ رشتہ داروں کے، جو اوپر اس پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھلاؤ۔ یہ رشتہ دار کریں کہ تو اپنا کام کر، ہم سنبھالتے ہیں۔ پڑوسی کریں، مسلمان اس محلے والے کریں، 3 دن تک ان لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام دوسرے کریں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ اور کوئی نہ کرے تو اس نے تو جی مرنا نہیں کیا، اس نے تو مرنا نہیں منایا، معاذ اللہ۔ تو وہ جو لوگ غنی ہیں، غنی سے مراد جن کو کہا جاتا ہے کہ پیسے والے ہیں، وہ نہ کھائیں۔ وہ اگر ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور لیتے ہیں تو ان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ غربا مساکین کو کھلانا چاہیے، لیکن کوئی کھا لے تو حرام نہیں ہوگا، کوئی امیر کھا لے گا حرام نہیں ہوگا، لیکن کھلانا کن کو چاہیے؟ مستحقین کو۔ البتہ جو موجود ہیں، ہمارے ہاں تو فون کیا جاتا ہے نا، ہم جا رہے ہیں وہیں پہ، تم بھی وہیں آ جانا، وہیں کھانا کھائیں گے، یعنی انہی کے وہ قرض لے رہا ہے اس کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلط رسموں کو مٹھائیں، آپ ان کو کھلائیں، ان سے مطالبہ نہ کریں۔ اگلا سوال محمد یونس انصاری صاحب، آپ نے نیو ایئر نائٹ پر خوشی منانے کے حوالے سے پوچھا۔ علامہ صاحب نے ابھی اس نشست کی ابتدا میں اس کے حوالے سے جواب دیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں ریوائنڈ کر کے۔ محمد نجیب صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے یا اوپر باندھیں تھوڑا سا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، ان باتوں سے ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی کسی کا مقلد ہے، مقلد کا مطلب ان کی تقلید کر رہا ہے، ان کو فالو کر رہا ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، تحت السرہ، سرہ نیول ناف کو کہتے ہیں، اس کے نیچے، یعنی آپ کے ہاتھ کا اوپر کا حصہ ناف کے ساتھ ہوگا اور باقی حصہ نیچے ہوگا، ناف اندر چھپ جائے گی ہاتھ کے۔ یہ طریقہ ہم احناف کا ہے۔ کوئی اگر کسی اور جگہ باندھتا ہے اس کی مرضی،
لیکن میں نے یہ بتایا ہم حنفی کہلانے والے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یعنی کچھ حصہ ناف کا ہمارے ہاتھ کے اوپر کے حصے میں یوں وہ چھپ جائے گا اور باقی نیچے رہے گا۔ بہت زیادہ نیچے کر کے تو وہ پھر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے، یا جن کی توند نکلی ہوئی ہو ان کو اور زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ ناف کے نیچے باندھنا تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، اور میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب انوار رسالت میں مزید دیکھ لیجئے گا، اور اس موضوع پر بہت وضاحت ہے۔ اگر کوئی مقلد ہو کر کچھ کر رہا ہے، جو غیر مقلدوں کا طریقہ ہے کہ جی سینے پہ باندھنا ہے اور اکڑ کے کھڑے ہونا ہے، وہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگلا سوال شہریار حیدر صاحب کا، یہ آج کا آخری سوال انشاءاللہ۔ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر اس لائیو اسٹریم کی کوئی واچ پارٹی کسی اور پیج پہ ہو آپ اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے انشاءاللہ۔ اگر آپ اگلی نشست میں سے پہلے اگر آپ عشاء تک بھی لکھ دیں تب بھی آپ کے وہ سوالات شامل کر لیے جائیں گے، یا پھر پیج ان باکس یا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ وہاں بھیج دیں تو وہاں سے بھی لے لیے جائیں گے اگلی نشست سے پہلے انشاءاللہ۔ اب آج کا آخری سوال شہریار حیدر صاحب کا، کہ آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ سورتوں کی ترتیب نہیں بدلنی چاہیے، تو نماز میں سورتوں کی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو قرآن میں پہلے سورت ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھا جائے، جو قرآن میں اس سورت کے بعد ہے اس کو بھی نماز میں بعد میں پڑھا جائے، یعنی قرآن میں جس ترتیب سے سورتیں ہیں، 114 سورتیں نا، جس ترتیب سے ہیں، تو جو پہلے آئی ہے اس کو پہلے پڑھیں، جو بعد میں آئی ہے اس کو بعد میں پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بعد والی پہلے پڑھ لیں اور پھر پہلے والی جو ترتیب میں وہ بعد میں پڑھیں، یہ مراد ہے۔ اس میں بہت زیادہ آسانی کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مگر پہلے بچے جو مدرسے میں جاتے تھے تو استاد ان کو نماز سکھا دیتے تھے۔ اب ہم نماز کی کتابیں موجود ہیں، والد صاحب کی دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب، یعنی وہ کروڑوں میں چھپی ہے، صرف ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں بار چھپی ہے۔ بہت آسان ہے، اردو انگلش دونوں زبانوں میں، وہی پڑھ لیں۔ ورنہ یہ کہ آج کل تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو نماز کو سیکھنا چاہیے۔ بلکہ یہ دعوت اسلامی والے دوسرے کبھی کوئی اچھا مل جائے ان سے کہو میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا۔ آج کل کسی کو مسئلہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی ہے، تو مجھے کوشش ہونی چاہیے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں، تو پوچھ بھی لینے میں شرمانا نہیں چاہیے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ تو ترتیب سے مراد میں نے آپ کو وہ بتا دیا۔ اس موقع پر سال کی، چونکہ وہ عیسوی تقویم کو رات کے 12 بجے کہا جاتا ہے کہ جی وہ پوری ہوئی، اور جو پورے 12 بجے کہیں گے جی نیا سال، کچھ لوگ پٹاخے چھوڑیں گے، کچھ فائرنگ کریں گے، کچھ آتش بازی کریں گے۔ جامع مسجد گلزار حبیب میں ہر سال 12 بجے اذان شروع کی جاتی ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے اور ساتھ اذان، برکت ہو۔ یہاں پر بھی ابھی کچھ منٹ باقی ہیں، میں اس سال کے حوالے سے کچھ ذکر کر لوں۔ پروگرام ہمارا ابھی تک 2020 میں ہے، ختم ہوتے ہوتے 2021 ہو جائے گا، 2021 انشاءاللہ۔ یہ جو 2020 تھا نا، اس میں ہمیں وہ صورت پیش آئی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مسجدیں بند ہوئیں، مزارات بند ہوئے۔ اس وقت بھی گڑھی خدا بخش میں مزار بھی، مقبرہ بھی کھلا تھا، اجتماع بھی تھا، لیکن داتا صاحب دیگر مزارات بند۔ نہیں سمجھ آتی نا، میں نے کہا گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی۔ جہاں حکمرانوں کی بات ہے وہاں سب درست ہے، جہاں ایمان والوں کی بات ہے وہاں پر ان کے الگ قانون ہے۔ یہی تو چیز ہے نا جس کی وجہ سے اعتماد نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ پسند اور ناپسند، اور پھر یہ جس کو چھوٹا سا طبقہ کہتے ہیں، آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اب چھوٹا سا طبقہ نہیں، اس ملک کی اکثریت نبی پاک کی غلامی چاہتی ہے، عشق رسول چاہتی ہے، ناموس رسالت کا تحفظ چاہتی ہے۔
یہ 2020 جو اب پورا ہو رہا ہے، جس کے صرف چند لمحے باقی رہ گئے، اس میں ہم نے گھروں میں جمعے پڑھے، رمضان کے شروع دنوں میں تراویح تک کی اجازت نہیں دی۔ یہ پروگرام شروع ہوا تھا رمضان میں، یہ جس میں آپ اس وقت سن رہے ہیں، تو فرمائش کی گئی کہ رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھا جائے، تو ہر جمعرات کو یہ نشست رکھی گئی۔ جب سے اب تک یہ لوگ قربانی دیتے ہیں، آتے ہیں، چل رہا ہے۔ کیا اسے جاری رکھنا ہے یا صرف جب تک یہ کورونا کے مسائل ہیں؟ کیونکہ اس کے علاوہ لوگ آتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ بتائیے گا جاری رکھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں فیس بک سے اور دوسری چیزوں سے جس طرح رپورٹ ملتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، پیش نظر رکھتے ہیں، پابندیاں بھی ذہن میں ہیں۔ کون سی بات کس کو ناگوار گزر جائے، پیمرا کو، کسی حکمران کو، تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء مشائخ اس سال میں گئے، وہ محرومی۔ اینکروں نے یلغار کی تھی، مسجدیں بند کرو، بازار بند نہیں کرو، میڈیا ہاؤسز بند نہیں کرو، کانفرنسز بند نہیں کرو، پریس کانفرنس۔ یعنی دیکھا گیا کہ وہ اس وقت چاند کے اعلان کے لیے نا جو کیمرہ مین تھے وہ 40 کے قریب اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اور علماء فاصلے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ فوٹو موجود ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ۔ اب ایک گاڑی میں 7 افراد بیٹھ کے آئے ہیں، اسکول پہنچے ہیں اور وہاں جا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ فاصلے پہ، خود اکٹھے بیٹھ کے آئے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، لائن میں سماجی فاصلہ رکھیں، سیٹیں ساتھ ساتھ ہیں، کیوں خالی رکھیں گے تو نقصان ہوگا، وہاں پیسے کا مسئلہ ہے، وہاں کورونا فری۔ یہ دو رخا پن چھوڑیے، احتیاط بالکل کرنی ہے، ایس او پیز کرنی ہے، مگر ہر جگہ یکساں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حکمرانوں کا معاملہ الگ، عوام کا الگ، خواص کا الگ، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔ سمجھ نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ اولیاء اللہ کے مقامات دعاؤں کے مقامات ہیں، وہاں جا کے دعائیں کریں گے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ میں اور آپ نئے سال کا آغاز کریں تو بسم اللہ سے کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، 2 نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ گزشتہ برس میں جتنی خطائیں ہو گئیں، کتنے منٹ رہ گئے آپ کے پاس؟ 12 میں 3 منٹ ہے؟ 4 منٹ۔ ہاں جی، تو ہم لوگ، میں اسی گفتگو میں چاہتا ہوں نیا سال شامل ہو جائے، تو یہ پروگرام 2 سال پر ہو جائے گا، تو آپ لوگ دعائیں کریں، اور پھر یہ نفرتیں جو ہے نا ہمارے اندر رشتے ناتوں کی، یہ ختم کریں۔ ہم لوگ اگلے سال میں کوشش کریں کہ ہماری کچھ کارکردگی بہتر ہو جائے، تاکہ یہ بلائیں وبائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ نمازی ہو گئے تھے ہم نے کچھ عرصہ اذانیں بھی دے لی، اس کے بعد پھر وہی انسان ہے نا، بھول جاتا ہے۔ اب پھر وہی سلسلے ہیں، وہی ناجائز منافع خوری، وہی ملاوٹ، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کلونجی کا نام آیا، کلونجی مہنگی کر دی، سنا مکی کا نام آیا، وہ مہنگی کر دی، ماسک آیا، وہ مہنگے کر دیے، خوب کمایا، اور خرچ کرنے والوں نے خرچ بھی بہت کیا لوگوں کے لیے، راشن دیے، کیا کیا کیے، کپڑے دیے، لوگوں نے کتنا عرصہ یہ کیا، کتنے لوگ مقروض ہو گئے، کتنے کنگال ہو گئے۔ بہرحال اس وقت معافی مانگیں، ہم سب پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، یا اللہ ہم سے جو خطائیں ہو گئیں معاف فرما دے، یہ نیا 21ویں سال ہمارے لیے مبارک فرما دے۔ میرے ساتھ مل کر پہلے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم قصیدہ بردہ کے شعر مل کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
پہلے کلمے بھی پڑھ لیتے ہیں 2-3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تمام لوگوں کو نیا عیسوی سال بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ کریم، یہ نیا عیسوی سال بھی ہم سب کے لیے مبارک فرما، ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت میں عذاب تاب سے بچا۔ الہ العالمین ہم کو حرمین شریفین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما، الہی میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں جو بھی دین کے خلاف سازش کر رہا ہے اس کو ناکام بنا دے، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے۔ الہی جو ایمان والے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، علماء و مشائخ جو گئے ان کے درجات بلند فرما، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، خوشحالی عطا فرما، خیر عطا فرما۔ ہم سب اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پروگرام پچھلے سال شروع ہوا تھا، نئے سال میں داخل ہو گئے. اب زین قادری صاحب ان تمام لوگوں کے نام آپ کو سنا دیں گے جنہوں نے حصہ لیا. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، یا وہ جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، جن میں محمل رند صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، توفیق اسوانی صاحب، عارف احمد صاحب، معین صاحب، افشاں سحر صاحبہ، فوزیہ صاحبہ، ثروت عالیہ صاحبہ، جعفر علی بروہی صاحب، مزمل صاحب، ابرار احمد صاحب، محمد احمد صاحب، فاروق رضا صاحب، کاشف احمد صاحب، شہریار حیدر صاحب، نعمان قادری صاحب، ساجدہ ارشد صاحبہ، منصور چغتائی صاحب، قاسم گجر صاحب، مشتاق احمد صاحب، حسین صاحب، فیصل ہارون قصباتی صاحب، عبد القادر صاحب، محمد عمران صاحب، عزیز چوہان صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، محمد شفیع صاحب، مشتاق احمد حسینی صاحب، محمد عدنان صاحب، آصف فاروقی صاحب، علی نورانی صاحب، فاروق اجمیری صاحب، محمد اسماعیل صاحب، طارق شہزاد صاحب، محمد راشد صاحب، محمد طلحہ صاحب، تنویر جان صاحب، شہزاد علی صاحب، روح اللہ تبریزی صاحب، شیخ عظیم صاحب، احسن صاحب، عظیم خان صاحب، محمد عرفان صاحب، راحیلہ حسن صاحبہ، شمشاد احمد صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، عمیر حسان صاحب، ہاشم علی صاحب، عابد حسین صاحب، محمد عارف قادری صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، صدیق احمد خان صاحب، آصف شیخ صاحب، محمد ظہیر الدین شمسی صاحب، حسان امتیاز سید صاحب، عمر وفا صاحب، بلال احمد آرائی صاحب، محمد مکرم رضا صاحب، ام انس صاحبہ، عبد الحلیم صاحب، وقاص احمد صاحب، زبیر اتاری صاحب، بابر علی صاحب، طلحہ خان صاحب، گلریز خان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، جامی صاحب، احمد آصف صاحب، یونس انصاری صاحب، عائشہ خان صاحبہ، شوکت علی صاحب، امین بیگ صاحب، صبیحہ افتخار صاحبہ، احسن خان صاحب، زید خان صاحب اور اشفاق احمد صاحب، اور جن جن کے نام ہم نہیں لے سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. یہ نیا سال 2021، اس کا پہلا دن جمعۃ المبارک اور اس کا آخری دن بھی جمعۃ المبارک ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ مبارک دن سے شروع ہو رہا ہے تو یہ سال بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.